اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا یہ سبق حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، اور ان کے اندر اگر اخفاء اور ادغام کی صورت ہے تو اس میں غنہ بھی کریں، یعنی حروف کو ادا کرتے ہوئے اگر ان کے اندر اخفاء اور ادغام کی کوئی صورت بنتی ہے تو اس وقت پھر اس میں غنہ بھی کرنا ہے، جو بھی غنہ کرنے کی صورت ہوگی۔ حروف مقطعات کے ہجوں میں آپ نے غور کرتے جانا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر مد لازم بن رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد۔ اب یہ ایک حرف ہے اور اس کے اوپر مد ہے، تو یہ مد لازم ہے، کیونکہ اس کے ہجوں میں اگر غور کریں تو الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے۔ صاد، قاف، ان دونوں حروف کو پور بھی پڑھا کیونکہ یہ دونوں حروف حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہیں۔ قاف، اس میں بھی مد لازم ہے۔ نون، اس کے اوپر بھی مد لازم ہے، واو مدہ کے بعد سکون اصلی اس کے اندر موجود ہے۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ مد لازم کو 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ نون، توہا۔ اب تو اور ہا دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ توہا، یاسین۔ اب اس کے اوپر دیکھیں، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، پھر سین کے اوپر مد لازم ہے کیونکہ اس کے اندر یا مدہ کے بعد سکون اصلی موجود ہے۔ یاسین، توسین۔ تو کو پر بھی پڑھا اور ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا، اور سین کے اوپر مد لازم ہے۔ توسین، حامیم۔ میم کے اوپر غور کریں تو اس میں بھی مد لازم ہے۔ حامیم، الف لام را۔ الف خالی ہوگا تو اس کو آپ نے الف ہی پڑھنا ہے جب یہ حروف مقطعات میں شامل ہوگا، اور لام کے اوپر مد لازم ہے، را کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الف لام را، الف لام میم۔ اب اس میں دیکھیں الف پھر لام کے اوپر مد لازم ہے، لام کو کھینچتے ہوئے میم کے ساتھ ملائیں گے بھی، کیونکہ اس کے ہجوں میں غور کریں تو پتہ چل رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام میں شفوی کا قاعدہ یہاں پر ہے، پھر میم کے اوپر بھی مد لازم ظاہر کرنی ہے۔ الف لام میم، اور اس میں غنہ ہوگا کیونکہ ادغام شفوی میں غنہ کیا جاتا ہے۔ الف لام میم را، حامیم، عین سین قاف۔ اب ان 3 حروف میں غور کریں، عین کے اوپر مد لین لازم ہے جو کہ آپ نے پڑھی، جو صرف اس ایک حرف کے اندر ہی ہے، یا لین کے بعد سکون اصلی ہے اس میں، پھر سین اور قاف کے اوپر مد لازم ہے، اور عین کے آخر میں غنہ کریں گے کیونکہ اخفاء ہو رہا ہے، پھر سین کے آخر میں بھی غنہ کریں گے، اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ رہے ہیں۔ عین سین قاف، توسین میم۔ اس میں تو کو پر بھی پڑھا اور
کھڑے زبر کی مقدار کھینچ کر پڑھا، پھر سین کے اوپر مد لازم ہے تو اس کو 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، پھر سین کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز جو سین کے آخر میں ہے اس کو میم سے ملانا بھی ہے کیونکہ ادغام بالغنہ ہے، نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے۔ طاسین میم الف لام میم صاد، الف حرف ہے، الف پڑھنا ہے، پھر لام کے اوپر مد لازم، اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ادغام شفوی ہے، اس کو ملا کر پڑھا، غنہ کیا، پھر صاد کے آخر میں دال ساکن ہے تو قلقلہ بھی ہوگا، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ۔ اب اس میں دیکھیں یعنی اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، اگر وقف نہیں کرنا تو پھر الف لام میم اللہ ایسے پڑھیں گے، اور اگر وقف کیا تو پھر الف لام میم وقف اللہ، یعنی پھر الف کے اوپر حرکت لگا کر پڑھی جائے گی جو کہ عارضی حرکت ہوگی۔ کاف ہا یا عین صاد، اب اس میں دیکھیں کاف کو باریک پڑھنا ہے اور اس کے اوپر مد لازم ظاہر کرنی ہے، پھر ہا اور یا کے اوپر صرف کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ان دونوں حروف کو کھینچ کر پڑھا، پھر عین اور صاد دونوں کے اوپر پھر مد لازم، عین کے اوپر مد لین لازم ہے اور صاد کے اوپر مد لازم ہے، تو اب اس کو بھی ان دونوں حروف کو 6 حرکات کی مقدار کھینچنا ہے، عین کے آخر میں غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، صدق اللہ العظیم۔